آمين. والد الكرام واصحاب النظام واولياء ملته الفخام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله بالحق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله ذي العزة والعظمة والكبرياء والفضل والكرم والجود واللطاف خالق الآلاء مالك النعماء وأزكى الصلاة وأطيب السلام على سيد الطاهرين إمام المرسلين أشرف الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء صاحب اللواء يوم الجزاء المتوج بتيجان الاصطفاء والارتضاء المتردي برداء الكرامة والاجتباء صلى الله تعالى عليه وعلى آله البررة الأتقياء وأصحابه الرحماء الضعفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وذكرهم بأيام الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، بھائی الحاج رفیق کریم اشرفی بڑی پابندی سے رابطہ نئی خانقاہ اشرفیہ میں حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب افزانی رضی اللہ تعالیٰ کے عرس کا اہتمام پابندی سے میرے کہنے کے مطابق ہر مہینہ کی 28ویں تاریخ کو کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ مبارک فرمائے. اور اس بار تو اس محفل میں بھی شریک ہوں. آج جمعرات ہے. جمعرات کے دن ویسے ہی ذکر کی محفل ہوتی ہے. پھر 28 تاریخ کا عرس، پھر میری موجودگی. سبحان اللہ. میری تو آپ سے اپیل ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض لینے کے لیے آپ عرس کی ہر مہینے کی تاریخ میں شرکت کریں. ویسے تو آپ کی تاریخ 28 محرم میں 28 محرم میں بڑا عرس عام ہوتا ہے، اور وہاں جائے شریف جوائے شریف میں بھی عرس بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں آ سکتے. مگر آپ لوگ اس میں بہت بڑی تعداد میں شرکت ہو. معلوم ہوگا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عرس خاص طور سے ہر مہینے کے عرس شریف کے پروگرام میں آپ لوگ ضرور شرکت کریں، اور ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں.
گرامی چونکہ عرس ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے ان کے شان میں کچھ اشعار کہیں ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں. در دربار ہے دربار اشرار، در دربار ہے دربار اشرار، عجب دربار ہے دربار اشرار، عجب دربار ہے دربار اشرار. سبھی تو اپنے دامن بھر رہے سبھی تو اپنے دامن بھر رہے ہیں، ہے کتنے فیض پر سرکار ہے کتنے فیض پر سرکار اشرف. وہ غوث عالم محبوب یزدان، غوث عالم محبوب یزدان، فراز خلد ہے گلزار اشرار، فراز خلد ہے گلزار اشرار. غلام اشرف سمنا ہے شاداں خوش، غلام اشرف سمنا ہے شاداں، بفیضان شہ سرکار اشرار، بفیضان شہ سرکار اشرار. ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں ہر سو نشان خسروی ہے بادشاہی رنگ، یہاں ہر سو ہر طرف، یہاں ہر سو نشان خسروی ہے کتنے اوج پر آثار اشرار، اوج پر آثار اشرار. دربار کی خصوصیت کیا ہے کہ سحر من جادو، آصف میں جن تمام حضرات، سحر آصف بیماری ہو کوئی، واہ بے شک سبحان اللہ، آصف بیماری ہو کوئی، شفا خانہ دربار اشرف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دربار اشرف. بلاؤں کو جو خاطر میں نہ لائے، بلاؤں کو بھی خیال نہ کرے، بلاؤں کو
جو خاطر میں نہ لائے توانا طاقتور توانا ایسا ہے بیمار سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا ہے بیمار گلی میں اشرفی پر بھی عنایت گلی میں اشرفی پر بھی عنایت سلامت درگاہ گل بارے سلامت درگاہ گل بارے ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم آپ عرس کی محفل میں بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے, اس کا آرڈر ہے, اور اس کی یہی منشا ہے, یہی مرضی ہے. اسی لیے وہ مومنوں کو حکم دے رہا ہے, مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ میرے ولیوں کے عرس کو منایا کرو. ہے بے شک سبحان اللہ. یہ کیسے بے عقل لوگ ہیں کہ اللہ تو حکم دے رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ولیوں کو عرس کرنا بدعت ہے. یہ کتنے بڑے بدعتی ہیں, یہ سب بدعت کہنے والے کتنے بڑے بدعتی ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدعت کہہ رہے ہیں. اللہ کے حکم کو بدعت کہہ رہے ہیں تو ان سے بڑا بدعتی تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں قرآن شریف میں صاف صاف ارشاد فرما رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہو. اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہو. کیا مطلب؟ اللہ کے دنوں کی یاد مناتے رہو. اللہ کے دنوں کی یاد مناتے رہو. اب ہمیں آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے دن کون ہیں جن کی ہمیں یاد منانا ہے. ہمیں آپ کو جن کو کمیموریٹ کرنا ہے, میمورائز کرنا ہے, یاد منانا ہے. آخر وہ دن کون ہے؟ ہر دن تو اللہ کا دن ہے. آج تھرسڈے ہے, یہ بھی اللہ کا دن. کل فرائیڈے ہے, یہ بھی اللہ. سیٹرڈے یہ بھی اللہ. تو روز کوئی نہ کوئی اللہ کا دن ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دنوں کی یاد مناتے رہو. تو سنڈے کو سنڈے کی یاد مناؤ, منڈے کو منڈے کی یاد مناؤ, ٹیوزڈے کو ٹیوزڈے کی یاد مناؤ, اور کچھ کام نہ کرو, بازار مناؤ. نہ کام کرو, نہ بزنس کرو, نہ ایگریکلچر, نہ کھیتی باڑی, نہ روزگار, نہ ایجوکیشن, نہ تعلیم, نہ کوئی کام ہے, نہ پارلیمنٹ, نہ اسمبلی, نہ منسٹری. سب بند کر دو. سارے کام دنیا کے بند کر دو. فیکٹری بند کر دو, سارے کام بند کر دو, ساری یونیورسٹی بند کر دو, ریسرچ انسٹیٹیوٹ بند کر دو, بس دن مناتے رہو. بھائی کیا ہے, آج ہم بہت خوش ہیں اللہ کے دن. تو یہ بتاؤ کھاؤ گے کیا, پہنو گے کیا, رہو گے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی جو حکم دیتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے.
ہے. اب اگر ایام اللہ کو سمجھنا ہے، ایام اللہ کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن ہی سے سمجھو کہ ایام اللہ سے مراد کیا ہے. اللہ اپنے دن کسے قرار دے رہا ہے، اپنے دن کسے کہہ رہا ہے؟ تو اگر ایام اللہ کو سمجھنا ہے تو شعائر اللہ کو سمجھو. ایام اللہ کو سمجھنا ہے تو شعائر اللہ کو سمجھو. اور اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے. صفا و مروہ اللہ کی بڑی نشانیوں سے. ہم نے کہا ہے اللہ اگر پتھروں اور پہاڑوں اور پہاڑیوں ہی کا مقدر بلند کرنا تھا تو ہمارے یہاں ہمالیہ پہاڑ کو کیوں بھول گیا؟ اس میں ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اس پہ چڑھنے کی سب کوششیں کرتے رہتے ہیں تو کمپٹیشن ہوتا رہتا ہے، آج تک جاری ہے. تو اے مولا ہم کتنے خوش ہوتے اگر کوئی ان ہمالیہ من شعائر. ہمالیہ پہاڑ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. مگر قربان جاؤ صفا و مروہ چھوٹی چھوٹی پہاڑی. دیکھو قد میں چھوٹی پہاڑیاں صفا اور مروہ قد میں چھوٹی، دیکھنے میں چھوٹی ہے مگر حقیقت میں بہت بڑی. کیوں؟ اس لیے کہ صفا و مروہ میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو اللہ کے ایک محبوب بندی کے قدموں کی نسبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتی رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک پیغمبر کی پیاس بجھانے کی کوشش اپنے اللہ کی اس بندی کی اتنی پسند آ گئی، اتنی اچھی لگی، اتنی پیاری لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ دوڑی اس کو اللہ کی نشانی قرار دی اور حاجیوں پہ لازم کر دیا ہے کہ جب تک صفا و مروہ کے درمیان نہ دوڑو گے، جب تک حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت نہ ادا کرو گے تمہارا حج ہم قبول نہ کریں گے. تمہارا حج ہم قبول نہیں کریں گے. تو معلوم ہوا وہ جگہ جس کو اللہ کے محبوب بندے یا بندی سے نسبت ہو جائے وہ جگہ شعائر اللہ. ویسے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، سب سائنس آف اللہ کی جو اس نے بنایا، زمین کا ذرہ ذرہ اس کی نشانی، پانی کا سمندر کا قطرہ قطرہ اس کی نشانی، آسمان پہ تارا تارا اس کی نشانی. مگر اس کی سب سے بڑی نشانی وہ جگہ ہے جس کو نسبت ہو اللہ کے محبوب بندے سے یا اللہ کی محبوب بندی سے. تو صفا مروہ کو چونکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت ہو گئی، اس لیے وہ اللہ کی نشانی، اس لیے وہ اللہ کی خاص نشانی. اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم رکھ دیے وہ مقام ابراہیم بن گیا. اللہ کی بہت بڑی نشانی، اللہ کی بہت بڑی نشانی. اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں رگڑ دیے، قدم مبارک رگڑ دیے، وہاں سے پانی کا چشمہ ابل. آج تک زمزم کا پانی ابل رہا ہے، ہم پی رہے ہیں. یہ نبی کے قدموں کی برکت ہے. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا صفا و مروہ کو قدموں سے نسبت ہو جائے تو ان کی شان بڑی، اللہ کی خاص نشانی. اور پانی کو اگر قدموں سے نسبت ہو جائے تو زمزم بن جائے وہ کبھی تھمے نہیں، ہمیشہ لوگ پیتے رہے. جی جب سے لے کے آج تک کتنے حجاج کرام عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، خوب سیراب ہو کے آتے ہیں. سبحان اللہ. تو پیر سے نسبت اس پانی کو اللہ کو حکم ہے چونکہ میرے نبی کے قدم سے
اس پانی کو نسبت ہے تو اس کا احترام کرو، اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرو، اور پانی بیٹھ کے پیو، اور پانی بیٹھ کے پیو، لیکن جب زمزم کا پانی ملے تو کھڑے ہو کے تو اب بتاؤ کہ جب اس پانی کو کی آپ تعظیم کرتے ہیں، اس پانی کی آپ تعظیم کرتے ہیں جسے قدم رسول سے نسبت ہے، قدم رسول سے نسبت ہے، اب بولو کہ خود رسول کی تعظیم میں کھڑے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑا ہو جانا کتنی بڑی بات ہے۔ اگر اب بھی نہ تم سمجھے تو پھر تم سے خدا سمجھے۔ تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اسی سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بھائی اتنی بات ثابت ہو گئی کہ وہ جگہ جسے اللہ کے محبوبوں سے نسبت ہو وہ اللہ کی بڑی نشانی۔ دیکھو صفا و مروہ نشانی بن گئی، حالانکہ نہ وہاں قدم ہے نہ ان کا جسم ہے، ان کی قبر وہاں نہیں ہے، ان کے قدم کے نشان بھی وہاں نہیں ہے، مگر نشانی۔ تو وہ جگہ مقدس جہاں پورا جسم نبی کا رکھا ہوا ہے، جہاں اللہ کے ولی کا پورا جسم رکھا ہوا ہے، کتنی بڑی نشانی ہے، وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، جانا اور حاضری دینا کتنی بڑی بات، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں بات بہت آگے بڑھ رہی ہے، میں سمیٹ رہا ہوں مضمون کو کہ ہر وہ جگہ سبز گنبد کتنی بڑی نشانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ کتنی بڑی نشانی، خواجہ غریب نواز سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ، ان کی درگاہ شریف گنبد کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور پھر حضرت محبوب اعظانی غوث العالم مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ کتنی بڑی نشانی ہے، خدا کی قسم۔ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا، جو ان کی درگاہوں سے وابستہ ہو گیا، وہ اللہ کے نزدیک قابل تعظیم ہو گیا۔ کہ اللہ ایک مقام کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو ان درگاہوں اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ جسم کا ہی متقی نہیں ہے، دل کا متقی۔ تو معلوم ہوا کہ تم نماز پڑھو تو جسم کا تقویٰ، روزہ رکھو تو جسم کا تقویٰ، اور کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کا تقویٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، سمجھ میں بات آ گئی نا کہ جسم کا تقویٰ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مگر دل کا تقویٰ زیارت ہے، اللہ کے نبیوں اور ان کے ولیوں کی زیارت، ان کی بارگاہ میں جانا، ان کی درگاہوں پہ حاضری دینا اور ان کی یاد منانا اور یاد قائم کرنا، یہ دلوں کا تقویٰ ہے، دلوں کا تقویٰ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم جسم کے بھی متقی پڑھو، خوب نماز پڑھو، اور دل کے بھی متقی بن جاؤ، اولیاء کرام سے، ہمارے محبوبوں سے عقیدت رکھ کے، محبت رکھ کے، ان کی غلامی کا توق اپنے گردن پر رکھے۔ تو معلوم ہوا ہر وہ جگہ جو اللہ کے محبوبوں سے نسبت رکھے وہ اللہ کی بڑی نشانی، اور ہر وہ دن، سمجھ لو آخری ہر وہ دن جو اللہ کے محبوبوں سے نسبت رکھے وہ دن اللہ کی خاص دن، وہ دن اللہ کا خاص دن۔ تو جو جگہ محبوبوں سے نسبت رکھے وہ اللہ کی بڑی نشانی، اور جو دن اللہ کے محبوبوں سے نسبت رکھے وہ دن اللہ کا دن، وہ دن اللہ، ہر دن ہمارا ہے، مگر قربان جاؤ اس دن پر جس دن کو ہمارے محبوبوں سے نسبت ہے، وہ دن ہمارے نزدیک محبوب ہے، وہ دن ہمارے
تو چونکہ عرس کو نسبت حاصل ہے اللہ کے ولی سے، اس لیے جب تم عرس میں شرکت کرتے رہو گے، عرس مناتے رہو گے، تو ولی کا فیض پاتے رہو گے، ولی کی توجہ رہے گی، اور پھر تمہارا دل پاکیزہ ہوتا جائے گا، دل کا تقویٰ تمہیں ملے گا، تم متقی و پرہیزگار ہوتے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اولیاء کرام سے محبت تھوڑی دیر اولیاء کرام کے طریقے مختصر ذکر کر لیں، اس کے بعد پھر اعلان ہوگا ہمارے سب پروگرام کا، اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کیجیے اور فیض اٹھائیے۔ میں تو قادری چشتی اشرفی فیض بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے دامنوں کو خوب وسیع کرے، اور اپنے کرتے کا بھی دامن بڑھے اور دل کا دامن بھی بڑھے۔ اللہم